أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کل آئے دن غیر مسلموں کے تیوہاروں میں مسلمان نوجوان بالخصوص اور سیاسی حضرات بالعموم اس میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں اور اس کو رواداری کا نام دیتے ہیں، بھائی چارہ اور انسانیت کا نام دیتے ہیں۔ اسلام نے جتنا اچھے انداز میں انسانیت کے گر سکھائے ہیں، کوئی مذہب سوچ نہیں سکتا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں، جو اصول دیے گئے ہیں، وہ اصول اسلام سے اچھا کہیں اصول مل ہی نہیں سکتا۔ رواداری کے آداب یا رواداری کے اصول یا رواداری کی مثالیں اسلام جو دین ہے اس سے اچھے کسی دین میں، کسی دھرم میں مل ہی نہیں سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکمت دانائی والا شخص اور آپ سے زیادہ رواداری برتنے والا شخص نہ آپ سے پہلے کوئی تھا، نہ آپ کے بعد کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں، چاہے وہ مکی دور ہو جو قسم پرسی کا عالم تھا اور آپ ہر طرف سے دبائے جا رہے تھے، اور آپ نے شروع میں 3 سال تک چھپ چھپ کر اسلام پر عمل کیا اور دعوت دی، اور اس کے بعد جب 3 سال کے بعد جب آپ نے اسلام کو اعلانیہ طور پر پیش کرنا شروع کیا، تب بھی آپ کے حالات کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں تھے۔ اس وقت بھی آپ کوئی طاقت میں نہیں تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، اس وقت بھی آپ ستائے جا رہے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتوں سے دوچار ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس 13 سالہ دور نبوت جو مکی ہے، وہاں بھی آپ نے کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کی ہے توحید سے، اسلام سے اور دین سے۔ دیگر تمام معاملات میں جو اسلام سے ہٹ کے ہوا کرتے تھے، آپ نے ہمیشہ آگے بڑھ کر کے حصہ لیا ہے، چاہے وہ میثاق مدینہ ہو، مدینہ میں پہنچنے کے بعد، یا مکہ میں نبوت سے پہلے بھی طریقے اور تنظیمیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے، برتری کے لیے یا ان کی ہیلپ اور تعاون و مدد کے لیے کام کیا کرتی تھیں۔ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اور آپ نے خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اگر انسانیت کے نام پر کوئی کمیٹی تشکیل پائے، کوئی تنظیم مرتب کی جائے، تو میں اس کا ایک فرد ہونے پر خوشی محسوس کروں گا اور بھرپور تعاون پیش کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا اور اسلام جب پرچار کرنا شروع کیا، اس کے بعد سے لے کر کے آپ نے اپنی وفات تک کوئی ایک ادنا ایسی کوشش نہیں دکھے گی جس میں آپ نے اپنے اسلام سے، اپنی توحید سے اور اپنے اصول سے کمپرومائز کیا ہو، اور کبھی رواداری کے نام پہ یا انسانیت کے نام پہ یا محبت کے نام پہ یا کسی بھی نام پر آپ نے کبھی ادنا درجے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ نے حالانکہ انسانیت کا وہ پاٹھ پڑھایا، وہ درس دیا جو دنیا پیش نہیں کر سکتی، آج بھی نہیں پیش کر سکتی اور نہ کل پیش کر سکی تھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جہالت کی بنیاد پر اور لوگوں کی سازش کا حصہ بنتے ہوئے اور لوگوں کی چالوں کو نہ سمجھتے ہوئے
رواداری کے نام پر، انسانیت کے نام پر، امن و شانتی کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر آج ہمارا مسلمان نوجوان وہ حرکتیں کر رہا ہے جو ایک مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ غیر مسلموں کے مذہبی تیوہاروں اور ان کے اسی طرح سے عیدوں میں شرکت کرنا، اس میں مبارکباد دینا اور اسی طرح سے اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طور پر جائز اور مناسب نہیں۔ میں ذرا آپ کے سامنے وہ آیات پڑھتا ہوں جو سورہ کافرون کی ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا واقعتاً ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟ آپ ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل نہیں ہیں؟ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کون سے اسباق نہیں ملتے، کون سے دروس نہیں ملتے، کون سا سبق نہیں ملتا؟ آپ زندگی گزارنے کے ہر طور طریقے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو دور نبوی میں مل جائیں گے۔ آپ کو اگر اسلامی ریاست میں رہنا ہے تو وہاں کے آداب ملیں گے، آپ کو اگر جمہوری حکومت میں رہنا ہے تو وہاں کے آداب ملیں گے، آپ اگر اپنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے اصول و آداب اور حقائق و حقوق کیا ہیں، ان کا منظم طور پر مفصل طور پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ کون سا ایسا شعبہ اور گوشہ نہیں جو موجود نہیں ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج کل بس سوشل میڈیا کا ہو کر کے رہ گیا ہے اور نیٹ کا دل دادا اور اسی طرح سے اس کا شکار ہو چکا ہے، اور شیطان کی اور شیطان کے چیلوں کے چنگل میں مکمل طور پر پھنس چکا ہے، دین سے بیزار اور علماء سے دور ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور بہت مگن اور خوش بھی ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہم اور آپ ہی ہیں، ہمارے اور آپ ہی کے بھائی اور دوست ہیں، ہم اور آپ ہی کے قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس بات کو سنیں، اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا چاہے دوست کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں یا آپ کے علاقے اور جوار کی شکل میں ہو، آپ اس کو یہ بات بتائیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہولی ہو یا دیوالی یا اسی طرح سے کرسمس ڈے ہو یا اور کوئی تیوہار جو غیر مسلموں کا تیوہار ہے، اس میں ہم کسی بھی قسم کی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، شرکت نہیں کر سکتے، تعاون اور ہیلپ نہیں کر سکتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ کافرون کو پڑھیے اور سمجھیے، اور بعد میں آپ جا کر کے اس سورہ کو ضرور پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی جو تفسیر ہے اس میں جائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید اور اسلام کتنا حساس موضوع ہے، کتنا سنجیدہ موضوع ہے، اور اسی طرح سے اس پر ہمیں کتنا سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے، انسانیت الگ ہے، پیار الگ ہے، محبت الگ ہے، حقوق الگ ہیں، معاملات الگ ہیں، اخلاق سے پیش آنا الگ چیز ہے، لیکن مذہب اور دھرم کے نام پر یا اسی طرح سے عبادت کے نام پر ہم اور آپ، ہمارا اور ان کا راستہ بالکل الگ ہے۔ ایک پچھم کو جا رہا ہے، دوسرے کا راستہ پورب کو ہے۔ اب یہ دونوں اگر چلیں گے تو قریب نہیں دور سے دور ہوتے جائیں گے، جتنے قدم اٹھیں گے اتنا فاصلہ اور دوری ہوتی جائے گی۔ تو ہم دونوں کے راستے جب الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، تو آپ منزل کے طور پر دونوں کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ منزل کے طور پر اکٹھا نہیں، انسانیت کے طور پر، ہمدردی کے طور پر، اخلاق کے طور پر، معاملات کے طور پر، لین دین کے طور پر، خرید و فروخت کے طور پر آپ اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق ویسے ہی ادا کرنے ہیں جیسے اگر ایک طرف مسلم پڑوسی ہے دوسری طرف غیر مسلم پڑوسی ہے۔ پڑوسی کی حیثیت سے دونوں کو درجے، دونوں کے مرتبے، دونوں کے حقوق یکساں ہوں گے۔ اس کے ساتھ اگر خیرخواہی کرنی ہے تو اس کے ساتھ بھی خیرخواہی کرنی ہے۔ اس کی عورتوں کی عزت و آبرو کا اگر آپ کو خیال رکھنا ہے تو اس کی بھی عزت و آبرو کا خیال ویسے ہی رکھنا ہے، جیسے اس طرف رکھنا ویسے اس طرف رکھنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایز اے پڑوسی اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہیں، لیکن دین کی حیثیت سے ہمارا اور ان کا کوئی ربط نہیں۔
کوئی سمجھوتا نہیں، کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج جو سورہ کافرون پڑھیں گے تو وہاں اندازہ ہوگا، جب دیکھا کفار نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ کے اندر لوگ دن بدن اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور اسلام کا پرچم لہراتا ہوا جا رہا ہے اور دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، تب انہوں نے سمجھوتے کی کوشش کی۔ کیا کیا؟ سمجھوتا، کہ چلو کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا کرتے ہیں۔ اور یہ جو سمجھوتا تھا رواداری کی بنیاد پر نہیں تھا۔ یہی سمجھنے کی چیز ہے، مسلمان کا آج نوجوان بچہ رواداری کے نام پر اپنی توحید سے سمجھوتا کر رہا ہے، لیکن وہ کفار مکہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ دال گلنے کی نہیں ہے، اب یہ دال گلنے سے رہی تو اب سمجھوتا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن سمجھوتا بھی رواداری کے نام پر نہیں، انسانیت کے نام پر نہیں، محبت کے نام پر نہیں، امن و امان قائم کرنے کے نام پر نہیں، بلکہ ایک خطرناک چال کے نام پر اور ایک سازش کے طور پر وہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور سازش کیا تھی؟ سازش کیا تھی جانتے ہیں؟ اب پہلے آپ جانیں سمجھوتا کیسے کر رہے تھے۔ سمجھوتے میں انہوں نے ایک طرف تو کبھی لالچ دی، اور انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے، اچھے بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر۔ تو ایک ترکیب ہوتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ اس کو لالچ دیا جائے، روپے، پیسے، مال، دولت، حکومت، کرسی۔ تو کیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکہ کی حکومت دے دی جائے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکہ کے اندر جو سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت ہے اس سے آپ کی شادی کا لڑکی بھی پیش کر دی، مال بھی پیش کر دیا، حکومت بھی پیش کر دی۔ جب اس سے ان کی دال نہ گلی اور انہوں نے اسلام کے پرچم کو دبانے کی کوشش جو کی تھی وہ حل نہ ہو سکی، تو پھر دھمکی دھوس جمانا شروع کر دیا، لالچ اور ڈر، خوف، تہدید۔ اب اگر یہ ساری ترکیبیں جب فیل ہو گئیں تو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب کے پاس بھی گئے تھے، ایک بار نہیں گئے، دو بار نہیں گئے، تین بار گئے، اور پہلی بار تو ابو طالب نے بات کو سن کر کے انصر کر دی، ٹھیک ہے بات کر لیں گے، اور کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ لیکن دوسری بار جب آئے تو انہوں نے کچھ سخت سست انداز میں گفتگو کی، تو ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کہہ رہے بھتیجے آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، دوسری بار آئے تھے، اور انہوں نے بڑی سخت سست باتیں بھی کی ہیں، دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اب بھتیجے میرے جسم کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں کہ میں تمہاری مدافعت کر سکوں، تمہارے سامنے دیوار بن کر کے کھڑا ہو سکوں، بھتیجے مجھ پہ کچھ رحم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ پیشکش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے، اور آپ کو اندازہ ہوا کہ شاید چچا بھی اب اپنا دست شفقت کھینچ لیں گے، اور اب میں قبائلی طور پر، قبیلے کے طور پر اور اپنے قوم کے طور پر بھی اکیلا ہو جاؤں گا۔ پھر یہ سوچ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ رو کس لیے رہے تھے؟ حکومت کے لیے۔ توحید کا راستہ وقتی طور پر بند ہوتا دکھ رہا تھا، جس مشن پر آپ لگے تھے اس مشن پر بظاہر وقتی طور پر آنچ دکھ رہی تھی، آپ رو پڑے، اور رونے کے بعد آپ وہاں سے چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ چچا کا دل بھی پسیج گیا، بلایا کہ بھتیجے واپس آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں بھتیجے جو تم کچھ کر رہے ہو کرو، جو مجھ سے بن پڑے گا میں کروں گا، اور میں آخری دم تک اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر لوں گا تمہاری ہیلپ کے لیے، تمہاری مدد کے لیے۔ سوچیں، کلمہ نہ پڑھا لیکن نبی کی ہیلپ کے لیے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بالکل اٹل اور کھڑا ہے۔ یہاں شرم آنی چاہیے ہم مسلمانوں کو، اللہ کی قسم شرم آنی چاہیے۔ توحید کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں اور آئے دن اڑاتے ہیں، اور کبھی محبت کے نام پر، کبھی عقیدت کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، کبھی اس کے نام پر کلمہ نہ پڑھا مگر جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کہا بھتیجے پریشان مت ہو،
جو تم کرتے ہو کرو، اور تمہارے راستے میں جو بھی روڑے آئیں گے میں اپنی حد تک اس روڑوں کو اور ان حائل چیزوں کو دور کرتا رہوں گا اور اسے نپٹنے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کیا کہا؟ دھمکی دی، دھوس جمایا، باز آ جاؤ ورنہ پھر خیر نہیں۔ بڑی ترکیبیں کی، بڑی تدبیریں کی، کیا کچھ نہیں کیا، آپ سمجھائیں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک ترتیب ان لوگوں نے یہ کی جو سورہ کافرون پڑھے تو اندازہ ہوگا، ایک تدبیر انہوں نے کی جو چال کے طور پر تھی، سازش کے طور پر تھی۔ وہ کیا تھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ رواداری کے نام پر تھا؟ مکہ کی فضا کو مرتب کرنے کے نام پہ تھا؟ بدامنی کو ختم کرنے کے لیے تھا؟ نہیں، یہ تدبیر تھی، ان کی سازش تھی، چال تھی جو انتہائی خطرناک تھی۔ کیوں خطرناک تھی؟ کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ رب العزت ہی کو معبود حقیقی مانتے تھے۔ یہ نوٹ کر لیجیے، پھر نقطہ یاد آ گیا ایک۔ کفار مکہ اللہ رب العزت کو معبود حقیقی مانتے تھے، مگر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پوجنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور میں ایک بات پھر کہہ دوں، بار بار کہتا ہوں، ہم مسلمان کلمہ پڑھ کر کے بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا پرستش سے باز نہیں آتے۔ جملہ لہجہ سخت ہے، لیکن جب آپ سورہ کافرون پڑھیں گے تو آپ کہیں گے جملہ اور لہجہ کوئی سخت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کافروں سنو، غور کرو اور کھلی بات سنو، 2 ٹوک فیصلے۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں کرنے والا نہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، نہیں کرو گے۔ اور آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا تھی؟ سجدہ تھا، رکوع تھا، قیام تھا، رب کا ذکر تھا، اس کی یاد تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ جو سجدہ ہے نا، کفار کو بہت چڑ ہوتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے لیے سجدہ کرتے تھے کعبہ کے اندر، مطاف میں، صحن کعبہ میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ان کے چبھن اس سجدے سے ہوتی تھی جو رب العالمین کے لیے خاص ہوا کرتی تھی۔ چڑھتے تھے، آج مسلمان بھی چڑھتا ہے جب کہو توحید کو اپناؤ اور اپنے باباؤں کو چھوڑو، تو پھر یہ توحید ہضم نہیں ہوتا مسلمان کو، کلمہ کو مسلمان کو بھی۔ کفار مکہ، ابو جہل نے کتنی کوششیں کی تھی، جب آپ سجدے میں ہوتے تھے تو وہ اپنے پاس موجود، وہ لوگ بھی بیٹھا کرتے تھے حرم میں، ان کی بھی محفل لگتی تھی حرم میں، سرداران قریش ہوتے تھے، اور اس کا جو ہے سب سے اہم جو سرگنا ہوتا تھا ابو جہل ہوتا تھا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بارے میں کہتا دیکھو یہ جو سجدہ کرتا ہے نا، مخاطب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت گھن آتی ہے، بہت غصہ آتا ہے، اور اگر اگلی بار میں نے اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کے سر کو روت دوں گا۔ اور سردار قریش موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور سجدے میں نماز پڑھی، سجدے میں گئے، پتھر لے کر کے پہنچتا ہے، اور جب قریب پہنچتا ہے تو پھر پیچھے منہ الٹے یوٹن لیتا ہے، بھاگتا ہے، پورا لمبا واقعہ ہے۔ بعد میں سردار قریش کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، بڑے جوش میں گئے تھے، بھیگی بلی طرح واپس کیوں آ گئے، کیا ہوا، سروال گیلی کیوں ہو گئی؟ کہہ رہا تمہیں پتہ نہیں، میں جب آگے بڑھ رہا تھا تو آگ کی ایسی لپٹ آ رہی تھی جو مجھے جھلسائے دیے جا رہی تھی، میں تو ڈر گیا اور پھر واپس آ گیا۔ ایک بار اور بھی ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے عقبہ بن معیط نے باقاعدہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تھی، تو جتنا سجدہ انہیں کھلتا تھا اتنا کوئی اور ادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں نہیں کھلتی تھی۔ سجدہ تو ہم سے بھی نہیں ہوتا، سجدہ تو ہم سے بھی نہیں ہوتا۔ سجدے کی طلب ہوتی، سجدے کی طلب
باتیں بہت ہیں، سمجھے اشارہ بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کی سازش کیا ہے؟ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، اگلی سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ اللہ نے آرڈر جاری کیا، ان سے کہو، ان پاگلوں سے، مجرموں سے، اور میں کہا تھا کہ طریقے عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ نماز ہے، سجدہ ہے اس میں بالخصوص، اور ان کا طریقہ عبادت تالی بجانا، سیٹی مارنا، ننگے طواف کرنا، بدماشیاں، ہلڑ بازی کرنا۔ تو یہ دونوں طریقے عبادت بالکل اپوزٹ ہے، مختلف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ضم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم فرما سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میری عبادت کا طریقہ سجدہ ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوتا، اور تمہاری عبادت کا طریقہ سیٹی بجانا، تالیاں بجانا، ہلڑ بازی کرنا، ننگے طواف کرنا، یہ مجھ جیسے باغیرت انسان کے تصور میں کیسے آ سکتا ہے؟ لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ پھر کہلوایا، یہاں تاکید بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں جو ہے جملے میں ذرا فرق ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی ان تدبیروں کو، ان چالوں کو، ان سازشوں کو پکڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور کہا دیکھو یہ ان کی چال ہے، اور ان چالوں میں آج ہمارا نوجوان آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ دیوالی میں شرکت، ہولی میں شرکت، کرسمس ڈے پہ شرکت، اور پتہ نہیں جن غیر مسلموں کے جو تیوہار ہیں ان تمام تیوہاروں میں سیاسی لوگوں کی شرکت، حتیٰ کہ بعض نام نہاد مولویوں کی شرکت، جبہ قبہ دستار پہن کر کے بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہ توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ توحید کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ کفر اور اسلام کے ساتھ سمجھوتا کی ناروا سازش ہے اور ناروا کوشش ہے۔ ایسی کوشش کبھی رنگ نہیں لاتی۔ توحید باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل کے اندر دوئی پرستی ہوتی ہے، حق لا شریک ہوتا ہے، حق کے اندر شرکت نہیں ہوتی۔ شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حق والا بھی ہو اور باطل سے سمجھوتا بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور باطل کے اندر طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ باطل اس وقت تک ابھر نہیں سکتا جب تک حق کو ساتھ لے کر کے نہ چلے، اور اسی طرح سے جھوٹ اس وقت تک پنپ نہیں سکتا جب تک سچ کا ساتھ لے کر کے نہ چلے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو اہل حق ہوتے ہیں اور اہل سچ ہوتے ہیں وہ باطل کا سہارا نہیں لیتے۔ باطل اگر حق کے اندر ذرا بھی لگ جائے اور سچ کے اندر جھوٹ کی ذرا بھی آمیزش ہو جائے، وہ ادنا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ نہ حق رہے گا نہ وہ سچ رہے گا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس 10 لیٹر کی زمزم کی بوتل ہو اور اس کے اندر 2 قطرے پیشاب کے ہوں، کیا آپ اس زمزم کے پانی کو پینا پسند کریں گے؟ 10 لیٹر میں 2 بوند پیشاب کی آپ نے ڈال دی، آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ آپ اس کو پروسیں گے؟ آپ اس کو پیئیں گے، پلائیں گے، دیں گے کسی کو؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کفار سے آپ کا لین دین ہو سکتا ہے، آپ ان سے اچھے اخلاق سے ملیں، اچھے عادات کا مظاہرہ کریں، اخلاق و ادب کا پھل مظاہرہ کریں، ان سے لین دین کریں، ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب بات مذہب کی آئے گی، جب بات دین کی آئے گی، جب بات کفر و اسلام کے درمیان فرق کی آئے گی، جب توحید کا مسئلہ آئے گا، تو پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے آخری، لکم دینکم ولی دین، یہ صرف کفار مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کی صبح کے ہر کافر کے لیے ہے۔ اور میں آگے ایک بات کہہ دوں، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو توحید کا بلند نعرہ لگاتے ہوئے شرک سے باز نہیں آتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کہتی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن شرک سے باز نہیں آتے۔
لیکن شرک کی گندگی میں لت پت ہیں، ملوث ہیں۔ تو یہ لکم دینکم ولی دین کا جو نعرہ ہے یہ ان کفار کے لیے بھی تھا جو مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یہ آج تک کے اور قیامت کی صبح تک کے لیے تمام کفار کے لیے یہ بلا اور ببا کے دور یہ اعلان ہے، اور ہر اس شخص کے لیے بھی یہ اعلان ہے جو اگرچہ زبان سے کلمہ پڑھے، ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اگر اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے کیفیات میں اور اس کے طرز زندگی میں اگر شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے اور فریاد رسی کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے، تو پھر لکم دینکم ولی دین کے زمرے میں وہ شامل اور داخل ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ سورہ کافرون پڑھیے ذرا، تب آپ کو توحید کی سمجھ آئے گی، تب شرک کی قباحت اور مذمت کا اندازہ ہوگا، تب آپ کو توحید کی بات سنتے ہوئے مزہ آئے گا۔ جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت میں نہیں جائیں گے، گہرائی میں نہیں پہنچیں گے، تب تک آپ کو کسی چیز کی لذت نہیں ملتی۔ توحید کی لذت یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ کریلا ہے، کریلا، لیکن کریلے کی حقیقت کو جو سمجھتے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے ہیں، پیسے لے کر کے، اور کاسٹلی ہوتا ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے میں اچھا نہیں لگتا، پرول کھانے میں اچھا نہیں لگتا، کریلا کھانے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ مہنگا ہوتا ہے۔ جو ان کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر خریدتے ہیں، مہنگا ہونے کے باوجود کھاتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے۔ شروع میں کڑوا لگتا ہے جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو، تو یہ توحید کڑوی دوا ہے، لیکن جب سمجھ میں آ جائے تو اس کی کڑواہٹ میں وہ مٹھاس ہے جس کے لیے صحابہ اگر ایک نہیں 1000 جان بھی ان کے پاس ہوتی تو وہ قربان کر دیتے، اور انہوں نے ایک جان قربان کی ہے۔ اور آج بھی اگر توحید کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو انسان پوری دنیا سے پنگا لے سکتا ہے مگر توحید سے انحراف نہیں کر سکتا۔ کاش یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے نبی نے اپنی پوری زندگی تجدید 23 سال دور نبوت میں کون کون سی مصیبت نہیں سہی، کیا کیا نہیں جھیلا ہمارے لیے، اور ہم ہیں صرف نعرے لگا دینے سے سمجھتے کہ محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نعرہ لگانے کی ضرورت ضرور لگائیں، لیکن حق ادا کرنے کے لیے نعرہ کافی نہیں، اس مشن کو سامنے رکھنا ہوگا جس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف اور قربان کر دی تھی۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، توحید پر مر مٹنے کی توفیق دے، اور تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔